وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن نورانی شیشہ، قرآن نورانی شیشہ جڑا لمادہ دکھاوے. قرآن نورانی شیشہ جڑا لمادہ دکھاوے، جڑا قرآن پڑھے عمل کماوے، او سدھا جنت جاوے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء قائد اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ پاک کا بڑا احسان و انعام ہے جس نے میری اور آپ سے آپ کی زیارت آج جو وجہ بنی ہے وہ اللہ کے دین کی قرآن کی نسبت سے ہے. قرآن کا عنوان بہت بڑا وسیع عنوان ہے. اصل تفصیلی بیان انشاءاللہ میرے والد گرامی خطیب پاکستان قاری عبدالرحیم کلیم مدیر مرکز توحید درحاضی خان انشاءاللہ بیان کریں گے. میں طالب علموں کو دیکھ کر اسی ارادے میں ہوا ہوں کہ تھوڑا سا قرآن کا موضوع سنا دیا جائے. امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری یہ تھوڑی سی کاوش، چھوٹی سی کاوش فرمائے گا. مالک ارض و سما دستگیر پالنہار پروردگار غوث اعظم غریب نواز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا ریب فیہ کتاب مبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ہم نے قرآن نازل کیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے یہ قرآن اتارا. کیوں اتارا ہے؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ
قرآن اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اللہ اکبر، دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا فضل بھی ہے جو اس اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ فرمایا ان افضلکم، پیارے پیغمبر کے الفاظ اور ملے، تم میں سے افضل ترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھانے والا ہے، وہ بندہ افضل ترین ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں الماجر بالقرآن مع الشفرة الكرام البررة، قرآن کا جو ماہر ہو جائے گا، ایک قرآن کا دوست ہو جاتا ہے جو قرآن سے لگا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والوں آج شان قرآن کو سنو، قرآن نہ پڑھنے والوں آؤ اہل حدیث کے طالب علم سے، ڈیرہ غازی خان کے آنے والے سے قرآن کی نسبت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے۔ فرمایا کئی دور تو آ کے کئی نیرے دشرے مرمے، سرے کی سمجھ آتی، کئی دور تو آ کے تر جاندے، کئی نیرے دشرے مر جاندے، وہ یدی بیتلے دھاؤندے۔ اللہ اکبر، مسجد کے ساتھ میں گھر موجود ہے، قرآن کے ساتھ دیوار موجود ہے، یہ اللہ کرے آسان بھی سننا ہے، قرآن کی نماز کی قرآن بھی سننا ہے، لیکن درس سے مس نہیں ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی یاد ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قیامت کا خوف ہے، نہ فکر آخرت ہے، نہ اللہ کے محبوب کی اللہ اکبر کلمے کی پاسداری ہے، نہ توحید کی پاسداری ہے، نہ اللہ اکبر، اس کو اللہ اکبر اپنے اسلام کا اللہ اکبر کے پاس ہے، کوئی بھی اس کو لحاظ نہیں ہے۔ یہ کیسا مخلص انسان ہے، مخلص پہ ہونے پہ آ جائے تو یہ دنیا داروں سے مخلص ہو جاتا ہے، وہ مخلص ہونے پہ آ جائے مکان وال اللہ اکبر مال سے ہو جاتا ہے، مخلص ہونے پہ آئے MP MLA صدر وزیر مشیر سے ہو جاتا ہے، لیکن مالکوں کے مالک بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام سے مخلص نہیں ہے۔ اللہ کا پھر وعدہ ہوتا ہے جو میرا ہوتا ہے میں اس کا ہوتا ہوں، یہ چل کے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، اور میں جو میرا قرآن جس طرح اللہ فرما رہے ہیں، قرآن جتنی اعلیٰ شان والا ہے، قرآن کا یار بھی ویسے شان والا ہے۔ یہ کتاب بھی اعلیٰ جگہ سے آئی ہے، اونچی جگہ سے آئی ہے، افضل جگہ سے آئی ہے، عرش بری سے آئی ہے، تو عرش بری سے آنے والی، اوپر سے آنے والی کتاب بھی اللہ اکبر درجات دیتی ہے، شان دیتی ہے۔ فرمایا رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع الشجرة الكرام البررة، فرمایا قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے، قرآن کا جو مہارت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یتتابع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، فرمایا جو قرآن اٹک کے پڑھتا ہے، آڑ کے پڑھ رہا ہے، اساتذہ سے پوچھتا ہے اپنے اللہ اکبر، اس کی فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اللہ اس طرح ڈبل اجر بنا ہے، فرمایا ایک اس کی محبت جو نہ چھوٹنے والی ہے، ایک اس کی مشقت ہے جو اس نے
تنگی کے باوجود اپنی اللہ اکبر اساتذہ کی سوٹیاں اور اللہ اکبر سزائیں کھا کھا کر قرآن کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن یاد کرتا رہا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے میں اس کو اپنے نیک بزرگ ترین فرشتوں کے ساتھ رکھوں۔ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا او دنیا والے ہو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن حدیث صحیح مسلم شریف میں فرمایا قرآن پڑھنے والے اپنے قاری اور اپنے دوست کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ۔ قرآن کی پہلے نمبر پہ قرآن تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی دوسرے نمبر پہ نبی کا فرمان تفسیر بن جاتا ہے، قرآن کی تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کی زبان تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی چوتھے نمبر پہ تابعین تفسیر بنتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فرمان سے ہو رہی ہے کہ اس طرح قرآن اللہ اکبر سفارش کرے گا۔ حدیث جو آتی ہے کہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش ایسے کرے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، کہ میں نے اس کو راتوں کی نیند سے روکے رکھا۔ اللہ جس ٹائم ساری دنیا آرام میں تھی، جس ٹائم ساری دنیا اللہ اکبر یہ دنیا سے مگن تھی، یہ سو رہی تھی، یہ اللہ اکبر میں ایک بندہ اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا اللہ اکبر فقیر بندہ اٹھ پڑتا ہے، اللہ اکبر قرآن کا ہو جاتا ہے، نوافل شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت میں جس ٹائم اللہ کی طرف سے آفریں ہوتی ہیں، ہے کوئی بندہ دعائیں مانگے اللہ اکبر میں دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ معافی مانگے میں معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے اس کے سوال پورے کر دوں۔ اللہ اکبر وہ کون سے نعم ہے؟ ينزل اللہ تعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا۔ اللہ ہر وقت آسمان دنیا سے، فرمایا ہر روز آسمان دنیا سے اللہ پاک نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ رب العالمین کیسے؟ فرمایا ينزل اللہ تعالی، فرمایا اللہ پاک اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا کی طرف۔ اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے، فرمایا میں اس کے لیے آتا ہوں جو میرے قرآن کا یار ہے، میں اس کے لیے آتا ہوں جو اللہ اکبر میری مانگنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑا پاتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ آپ بھی قرآن کے بن جاؤ، تہجد میں قرآن پڑھا کرو، سفارش قرآن آپ کی کرے گا۔ فرمایا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ۔ مالک کریم قرآن کہتا ہے قیامت والے دن میری سفارش قبول فرما، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن یار خبرداری، قرآن ساتھی حشرداری، یوں بخشش دا سامان سے قرآن سوا بیکار کی تو بدملا بد کردار کی تو نفس لکھا بیمار کی تو قرآن حکیم روحانی ہے۔ تو جگ دی بازی جیت گئے قرآن جنا دے سینے وچ، قرآن جنا دے سینے وچ، قرآن دنال بری تالا قرآن کلام لائیے، دماغ کتاب نہ کھائیے، کئی ڈبتے ڈبتے تر گئے قرآن دے میزان خالی قرآن کا دوست نہیں بنالا،
خالی قرآن کا یار نہیں بنایا، قرآن اپنے اللہ اکبر قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی اعلیٰ شان والے حافظان نے ماں باپ کو اللہ نے بنائے تاج کیوں رب حافظان بخشے جنت دے وچ معراج قرآن دے معراج کیوں انعام یہ دلوان دا اللہ اکبر کون سی حدیث سناؤں اللہ تعالی کے محبوب فرماتے ہیں وَمَا يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ قرآن کا وسائے گا يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ قرآن کا یار آئے گا اعلان کیا جائے گا آواز آئے گا اللہ اکبر کسی آواز آتا ہے کہ قرآن کا دوست میں اور دوست قرآن کے وہ عمل کرنے والے وہ پڑھنے والے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا پڑھتا جا چڑھتا جا وَارْتَقِي چڑھتا جا اقرأ پڑھتا جا وَارْتَقِي چڑھتا جا رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا بہتر کے پڑھتا جا کس طرح پڑھ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فرمایا ایمان والے روتے ہیں ان کو قرآن سے سکون ملتا ہے اللہ والے روتے ہیں فرمایا دلوں کا قرار راحت کا سبب اللہ کا قرآن کون سی آیت سناؤں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فرمایا اللہ کا قرآن کہتے ہیں فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تلاوت ان کے ایمان میں بڑھاوا کر دیتی ہے فرمایا ایمان میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب پہ یقین کامل رکھنے والے یہ وہ انسان ہے جو اللہ والے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو قرآن والے ہیں قرآن جس طرح خود شان والا ہے میں نے پہلے بولا اپنے قرآن پڑھنے والے کو بھی عزت دے دے کس طرح عزت ملتی ہے اللہ اکبر انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه